اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز حلال مشکلات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ایک مسئلے کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے جو بعض گھرانوں میں پیش آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورا میں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے۔ بعض اوقات کوئی فزیکلی پرابلم بھی ہوتی ہے جس کو میڈیکل کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہاں الحمدللہ کوئی فزیکلی پرابلم بھی نہیں ہے اور پھر بھی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے دعائیں ہیں، اوراد ہیں۔ شیخ بہی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نسخے کو 900 عورتوں کے لیے تجویز کیا اور سب کے سب صاحب اولاد ہوئے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 31، سورہ رعد آیت نمبر 31، اس آیت کو کھول کے لکھا جائے۔ جیسے یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ۔ تو ولو انا اس کو کس طرح لکھنا؟ واو الف لکھنا، لام الگ لکھنا، پھر واو الگ لکھنا، لفظ کر کے اس کو لکھنا، الگ لکھنا، پوری آیت کو لکھنا اور لکھ کے اس کو ایک لفافے میں رکھ کے عورت اگر اپنے پہلو پہ باندھے تو انشاءاللہ بہت جلد صاحب اولاد ہو جائے گی۔ تو جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ہم سب کو اولاد عطا فرمائے، تو وہ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ لکھنے کے لیے جو آیت کو کھول کے لکھنے کو کہا گیا ہے، یہ شاید ایک عام انسان کے لیے مشکل ہو۔ اگر آپ کسی عالم کو دیں گے، کسی مولوی کو دیں گے لکھنے کے لیے، تو وہ آپ کے لیے یہ آیت کاغذ پہ لکھ کے دے گا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 31 کو لفظ الگ الگ کر کے لکھا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے اور اپنے پہلو باندھے تو انشاءاللہ صاحب اولاد ہوگی۔ ایک نسخہ اور ہے، اگر کوئی شخص، یہ بہت اہم ہے، اگر کوئی شخص سورہ نساء کی پہلی آیت، سورہ نساء کیا ہے؟ سورہ نساء میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو یہ آیت نمبر 1، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو استعمال کرنا ہے۔ کیسے لکھنا ہے؟ کہتے ہیں کہ شب جمعہ میں نصف شب کے بعد، شب جمعہ میں نصف شب کے بعد اس آیت کو کسی میٹھی چیز پر زعفران سے لکھا جائے، اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ایک دم تنہائی اکیلے، مطلب کسی کو اطلاع نہیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں آج۔ تو کہتے ہیں کہ شب جمعہ میں نصف شب کے بعد، آدھی رات کے گزر جانے کے بعد زعفران سے کسی میٹھی چیز کے اوپر اس آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کو اس طرح لکھا جائے کسی کو اطلاع نہ ہو، پھر اسے کھا کر ازدواجی حق ادا کیا جائے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ تو 3 شب جمعہ اس کام کو انجام دیا جائے۔ شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد کسی میٹھی چیز کا مطلب کھانے کے لیے میٹھی چیز پہ لکھنے کے لیے جو ہے سب سے اچھی چیز کیا ہوگی؟ مثلا میٹھا پراٹھا ہے، سمجھے آپ، یا میٹھی روٹی ہے، اس کے اوپر لکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ زعفران کو بھگا لیجئے، سمجھے آپ، ایک قلم کو لیجئے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کو اس کے اوپر لکھیے۔ لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل الفاظ دکھائی پڑیں، بس آپ قلم چلا لیجئے زعفران کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ لکھ جائے گا۔ اس کو لکھ کے بغیر کسی کی اطلاع کے، حتیٰ کہ میاں بیوی کو پتہ نہ ہو، اگر بیوی عمل انجام دے رہی ہے تو میاں کو پتہ نہ ہو، اگر میاں انجام دے رہے ہیں تو بیوی کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نصف شب کے بعد اس عمل کو انجام دیجیے اور پھر ازدواجی حق کو ادا کیجیے۔ انشاءاللہ 3 شب جمعہ اس کام کو انجام دینا ہے، اس عمل کو انجام دینا ہے، اور سورہ نساء کی اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا، ٹھیک۔ دعا بھی کیجیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جناب زکریا نے دعا فرمائی تھی۔ اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو صاحب اولاد کا تمام خدا دعا پالنے والے تمام ان لوگوں کو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اگر تیری مصلحت ہے تو انہیں نیک اور صالح اولاد سے نواز دے۔ میرا بود سب کو صاحب اولاد فرما، اور جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔